والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. ہر قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی، بڑائی، عزت و بزرگی، شان و شوکت، عظمت، حمد و ثنا اللہ رب العالمین خالق کائنات مالک ارض و سماوات کے لیے لائق و زیبا ہے. درود و سلام رب العالمین کے تمام پیغمبروں پر، نبیوں پر، رسولوں پر، میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. محترم حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم انسانوں کو پیدا فرمایا اور ہم تمام کے پیدا کرنے کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ ہم اسی کی عبادت کریں. اسی کی عبادت کے لیے ہم تمام کو پیدا کیا گیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی بہت ساری شکلیں ہیں. نماز کے ذریعے سے ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، روزے کے ذریعے سے ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، حج یا عمرے کے ذریعے سے ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، صدقہ و خیرات کے ذریعے سے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں. عبادت کی کئی شکلوں میں سے ایک شکل یہ بھی ہے، ایمان کی شکلوں میں سے ایک شکل یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ایمان رکھا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر توکل کیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ اور اعتماد کیا جائے. اپنے مسائل، اپنی مشکلات، اپنی آزمائشوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھا جائے. یہ بھی عبادت کی ایک شکل. اور ایمان میں یہ چیز داخل، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر اگر ایمان کمزور ہو جائے، انسان کو اگر بھروسہ نہ ہو، توکل نہ ہو، اللہ کی ذات پر یقین نہ ہو، اعتماد نہ ہو، تو پھر اس کا ایمان کمزور پڑ جاتا ہے. محترم حاضرین، اس اعتبار سے مومنین کو اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ اللہ ہی پر بھروسہ کریں. مومنین کو اس بات کی تاکید کی گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تاکید کرتے ہوئے فرمایا کہ مومنین کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے، مومنین کو اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے. توکل یعنی کہ اپنے معاملے کو حوالے کر دیں. ہم اللہ کی ذات پر توکل کرتے ہیں تو مطلب یہ کہ اپنے معاملات کو اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں. اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے، اللہ کی ذات پر یقین رکھتے ہوئے کہ اللہ کی ذات ان مسائل سے نکالنے والی، ان مشکلات سے مجھے نکالنے والی، میرے حالات کو بدلنے والی ہے. یہ سمجھتے ہوئے، یہ یقین رکھتے ہوئے اپنے معاملات کو اللہ کے حوالے کر دینا، اس پر ایمان اور یقین رکھنا، یہ توکل کہلاتا ہے. اور توکل کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند فرماتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ توکل کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. اللہ کے نبی، آپ جیسے جب کسی معاملے میں آپ جو ہے پختہ ارادہ کر لیں، کسی کے کام کے کرنے کا آپ ارادہ کر لیں، تو پھر اس کے بعد کیا کریں؟ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. پھر اللہ کی ذات پر توکل کریں. آپ ارادہ کریں، پختہ ارادہ کریں، کسی کام کو آپ کرنے والے ہیں تو پھر ارادہ کرنے کے بعد اللہ کی ذات پر توکل کریں. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ.
ان اللہ یحب المتوکلین، بے شک اللہ تبارک و تعالی توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی توکل کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ محترم حاضرین، توکل کرنا، اللہ کی ذات پر ایمان اور یقین رکھنا، یہ اللہ کی محبت کا ذریعہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کا ذریعہ ہے۔ جب ہم اللہ پر توکل کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں، تو اللہ کی محبت ہمیں حاصل ہوتی، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے محبت کرنے لگتا ہے، ہم کو پسند فرماتا ہے۔ محترم حاضرین، اسی طرح ہم دیکھیں جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر توکل کیا جائے، بھروسہ کیا جائے، اعتماد اور یقین رکھا جائے، فائدہ انسان کا ہی ہوتا ہے، فائدہ انسان کا ہوتا ہے۔ کس اعتبار سے؟ ہم دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم انسانوں کو پیدا فرمایا اور اس کے بعد ہماری زندگی کی تمام تر ضروریات اس کے انتظامات کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ الحی القیوم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تھامنے والا ہے، معاملات کو اللہ تبارک و تعالیٰ تھامے ہوئے، اس کائنات کے نظام کو جو چلانے والی شخصیت اور اسی طرح سے جو ہے اس کائنات کا جو مدبر ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، اس کے حکم کے بغیر ہم یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، اس کے حکم کے بغیر کوئی پتا حرکت نہیں کرتا، کوئی پرندہ پر نہیں مارتا، اور اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے بغیر، اس کے فیصلے کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا، جب تک اس کا فیصلہ نہ ہو، جب تک اس کا کوئی حکم نہ ہو۔ تو اس اعتبار سے اس کائنات کے انتظامات کو پورا کرنے والا، اس کائنات کے نظام کو چلانے والا اللہ تبارک و تعالیٰ، اور اس کائنات کے نظام کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نظام رکھا، معاشی نظام، ایک نظام ہے معاشی نظام، کہ جو انسان کس طرح سے کمائے، کس طرح سے اپنی روزی حاصل کرے، کس طرح سے اپنے گھر والوں کا پیٹ بھرے، یہ سارے انسان کی جو ہے اپنی ایک ذمہ داریاں ہوتی، انسان اس ذمہ داری میں لگا ہوا، ہر انسان اس بات کا مکلف ہے کہ وہ محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، کاوش کرتا ہے، اپنے پیٹ، اپنے اہل و عیال کے پیٹ کو بھرنے کی کوشش کرتا ہے، رزق حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، رزق حاصل کرنے کی جب بندہ کوشش کرتا ہے تب اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کی ذات پر توکل کرے، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرے کہ یقیناً روزی دینے والی ذات اللہ کی ذات، رزق دینے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ یہ یقین رکھتے ہوئے جب بندہ روزی کی تلاش میں نکلتا ہے تب یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایسی جگہوں سے روزی عطا فرماتا ہے کہ جہاں اس کا گمان تک نہیں ہوتا کہ مجھے یہاں سے بھی روزی حاصل ہو سکے۔ اللہ ایسے ایسے مقامات سے روزی کے دروازے، رزق کے دروازے اس کے لیے کھول دیتا ہے۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں یہ بات بیان فرمائی، لو توکلتم علی اللہ، لو توکلتم علی اللہ حق توکلہ، اگر تم اللہ کی ذات پر توکل کرو ویسا توکل جیسا توکل کرنے کا حق ہے، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو ویسا بھروسہ جیسا بھروسہ کرنا چاہیے، اگر تم اللہ کی ذات پر ویسا بھروسہ کرو گے، اللہ کی ذات پر ویسا توکل اگر تم کرو گے، لرزقکم، اللہ تم کو روزی عطا فرمائے گا، اللہ تمہیں روزی عطا فرمائے گا، تمہارے لیے رزق کے دروازوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کھول دے گا۔ کیسے؟ کما یرزق الطیر، جیسے پرندوں کو اللہ روزی دیتا ہے، پرندوں کو اللہ روزی عطا فرماتا ہے، کما یرزق الطیر تغدو خماسا وتروح بطانا، صبح صبح پرندے جب خالی پیٹ اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں اور وہی پرندے جب شام کے وقت اپنے گھونسلوں کو لوٹتے ہیں، ان کے پیٹ بھرے ہوتے ہیں، نہ صرف وہ اپنا پیٹ بھرتے ہیں بلکہ اپنی چھوٹی چھوٹی چونچوں میں اپنے معصوم بچوں کا رزق بھی اٹھائے ہوئے آتے ہیں۔ اللہ اکبر، کیسے اللہ روزی عطا فرماتا ہے، کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ رزق عطا فرماتا ہے۔ اور یہاں مثال پرندے کی دی گئی، یہ بات سمجھیں آپ، مثال پرندے کی دی گئی، خوخار کسی جانور کی، بھیڑیے کی مثال نہیں دی گئی کہ وہ طاقت کے بل بوتے پر، قوت کے بل بوتے پر وہ روزی حاصل کر لیتا ہے۔
پرندہ معصوم ہوتا ہے، پرندہ کمزور ہوتا ہے. اس کی مثال دی گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس معصوم پرندے کو، اس کمزور پرندے کو روزی عطا فرماتا ہے جب وہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے نکلتا ہے. پرندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ روزی عطا فرماتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تم اللہ کی ذات پر توکل کرو، اللہ کی ذات پر ایمان و یقین رکھو، اللہ تمہارے لیے ویسے ہی روزی کے دروازوں کو، رزق کے دروازوں کو کھول دے گا جیسے پرندوں کو اللہ روزی عطا فرماتا ہے. صبح صبح اپنے گھونسلوں سے جو ہے خالی پیٹ نکلتے، شام کو جب لوٹتے ہیں تو ان کے پیٹ بھرے ہوتے. اور یہاں ایک بات ہم سمجھنے کی کوشش کریں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تمام کو صبح اٹھنے سے لے کر شام سونے تک ہر وقت کے لیے، ہر کام کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعائیں سکھائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعائیں سکھائیں، اور دعائیں ایسی پیاری پیاری دعائیں، مختصر چھوٹی چھوٹی دعائیں، لیکن معنی اور مطلب کے اعتبار سے اتنی پاورفل دعائیں، ایسی طرح سے اتنی پیاری دعائیں. انسان جب اس کے معنی اور مطلب کو سمجھتا ہے تب وہ جانتا ہے کہ بھئی واقعی کیا اس دعا کی اہمیت. اللہ گھر سے ہم نکلتے ہیں، عام طور پر کوئی بھی بندہ گھر سے نکلتا ہے، صبح صبح نکلتا ہے اپنے کام کاج کے لیے، اپنے کاروبار کے لیے، اپنی نوکری وغیرہ کے لیے، رزق حاصل کرنے کے لیے، روزی کمانے کے لیے وہ نکلتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی جب گھر سے نکلو تو کیا کرو؟ بسم اللہ توکلت علی اللہ، بسم اللہ توکلت علی اللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی اے لوگو جب گھر سے نکلو اللہ کا نام لے کر نکلو. بسم اللہ، اللہ کے نام سے، اللہ کا نام لے کر نکلو. کیوں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سکھائی کہ جب بھی جو بھی اچھا کام کرنے لگو تو اس سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیا. اللہ کے نام سے جو اچھے کام کا آغاز ہونا چاہیے. بسم اللہ توکلت علی اللہ، توکلت علی اللہ، میں نے بھروسہ کیا اللہ، میں توکل کرتا ہوں اللہ کی ذات پر، میں ایمان و یقین رکھتا ہوں اللہ کی ذات پر. یہ دعا سکھائی گئی گھر سے نکلو تو توکل کر کے نکلو، گھر سے نکلو تو اللہ کی ذات پر ایمان و یقین رکھ کر نکلو. میں جس کام کے لیے جا رہا ہوں اللہ پر بھروسہ کر کر، میں جس کام کے لیے نکل رہا ہوں اللہ کی ذات پر توکل کر کے نکل رہا ہوں. اللہ کے نبی نے یہ دعا سکھائی. کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو دعا سکھائی ہے، یاد رکھیں انسان گھر سے جب نکلتا ہے کئی کاموں کے لیے نکلتا ہے، اور جب بھی انسان نکلتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر اگر توکل کر کے نکلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مسائل کو آسان کر دیتا ہے، اس کے کاموں کو پورا کر دیتا ہے. اللہ کی مدد شامل حال رہتی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، فَهُوَ حَسْبُهُ. جو اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. جو اللہ کی ذات پر توکل کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. اللہ اکبر، کتنی پیاری دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے. گھر سے نکلو تو یہ دعا پڑھ کر نکلو، بسم اللہ توکلت علی اللہ، اللہ کے نام سے، اللہ پر بھروسہ کر کے، اللہ پر توکل کر کے میں اپنے گھر سے نکل رہا ہوں. لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ. کنز من کنوز الجنہ بتایا گیا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ جو ہے یہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ. لا حول ولا قوت الا باللہ کیا معنی، کیا مطلب اس کا ہوتا ہے؟ نیکی کرنے کی میرے اندر طاقت نہیں، برائی سے بچنے کی میرے اندر استطاعت نہیں، مگر اللہ کی مدد سے، مگر اللہ کی مدد سے. تو جب انسان اتنی پیاری دعا پڑھ کر اپنے گھر سے نکلتا ہے، اللہ کی ذات پر توکل، اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے نکلتا ہے، اس کا ہر کام آسان ہو جاتا ہے، اس کے مسائل آسان ہو جاتے ہیں، اللہ کی مدد شامل حال رہتی ہے. تو یہ دعا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی. ہم تمام کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے، مگر معاملہ یہ ہوتا ہے شیطان ہمیں بھلا دیتا. ہم میں سے کتنے ہیں جو روٹین کے ساتھ، پابندی کے ساتھ اس دعا کا اہتمام کرتے؟ شیطان بھلا دیتا تاکہ اللہ کا نام لے کر بندہ نہ نکلے، اللہ پر توکل کر کے نہ نکلے. اللہ پر توکل کر کے اللہ کا نام لے کر بندہ نکلے گا تو پھر اس کے مسائل آسان ہو جائیں گے، اس کے کام آسان ہو جائیں گے. تو لہٰذا
اس بات کی کوشش کرنی چاہیے ہم خود پڑھنے کی کوشش کریں, اس دعا کا اہتمام کریں, اپنے معصوم بچوں کو ہم یہ دعا سکھائیں اور گھر سے نکلتے ہوئے آواز بلند ہم پڑھنے کی کوشش کریں. ہم پڑھیں گے, کسی اور کو یاد آئے وہ بھی پڑھیں گے, بچے یاد کر لیں گے, بچے پڑھیں گے. یہ بچوں کو دینے کی تعلیم ہے کہ اللہ پر توکل کرو, اللہ پر بھروسہ کرو اپنے کاموں کے سلسلے میں. تو اللہ کی ذات پر توکل ہونا چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ایمان اور یقین ہونا چاہیے. محترم حاضرین, اسی طرح سے ہم دیکھیں انسان کی زندگی کئی طرح کے مسائل, انسان کی زندگی میں کئی طرح کے مسائل آتے ہیں. کبھی مشکلات میں ہوتا ہے, کبھی پریشانیوں میں ہوتا ہے, کبھی مسائل میں گھرا ہوتا ہے, طرح طرح کی آزمائشیں انسان پر. اور ایسے وقت میں نازک وقت انسان کا ہوتا ہے, اور ایسے وقت میں شیطان جو ہوتا ہے وسوسوں کے ذریعے سے جو ہے انسان پر حملے کرتا ہے, وسوسوں کے ذریعے سے انسان پر حملے کرتا ہے. انسان مصیبت میں, پریشانی میں, شیطان وسوسے ڈالتا ہے, شاید ایسا کرنے سے ہو گیا, شاید ویسا کرنے سے ہو گیا, شاید وہ اس کی جو ہے نہ ماننے سے ایسا ہو گیا, شاید اس کے ساتھ ایسا معاملہ کرنے سے یہ ہو گیا. طرح طرح کے وسوسے شیطان جو ہے انسان کے دل میں ڈالتا ہے, اس کے ایمان کو کمزور کرنے کی کوشش کرتا ہے. اس نے کروایا, اس نے کیا, اس کی کوشش ہے, فلاں کا عمل ہے, طرح طرح سے وسوسے ڈال کر انسان کے ایمان کو کمزور کرنے کی کوشش کرتا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یاد رکھو جو شخص اللہ پر توکل کرے شیطان کے وسوسے اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. جو شخص اللہ پر بھروسہ کرتا ہے, اللہ پر ایمان رکھتا ہے, اللہ کی ذات پر توکل کرتا ہے, شیطان کے وسوسے سے چھٹکارا پا لیتا ہے, شیطان کے وسوسے اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے انه ليس له سلطان على الذين آمنوا انه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. شیطان جو ہے اس کا بس اہل ایمان پر نہیں چلتا, اور ان پر جو اپنے رب پر توکل کرنے والے شیطان کا ان پر کوئی بس نہیں چلتا. شیطان ان کا کچھ نہیں بگاڑ پاتا, شیطان ان کے ایمان کو نقصان نہیں پہنچاتا. تو محترم حاضرین, اپنے ایمان کو شیطان سے بچانے اور شیطانی وساوس سے اپنے ایمان کی حفاظت کا ایک ذریعہ اللہ پر توکل ہے, اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے, اللہ کی ذات پر یقین ہے. انسان کی زندگی میں مصیبتیں تو آئیں گی, انسان کی زندگی میں پریشانیاں تو آئیں گی, آزمائشیں آئیں گی, طرح طرح کے خیالات جب پیدا ہونے لگے تو پھر انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ کی ذات پر توکل کرے, بھروسہ کرے, اللہ کی ذات پر ایمان اور یقین رکھے. ایسا ایمان رکھے, ایسا یقین رکھے, ایسا توکل کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبروں کی زندگیاں ہمارے سامنے رکھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبروں کی زندگیاں ہمارے سامنے رکھی ہے کہ دیکھو توکل ایسا ہونا چاہیے, اللہ کی ذات پر بھروسہ ایسا ہونا چاہیے, اللہ کی ذات پر یقین ایسا ہونا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبروں کی مثالیں بیان کی, پیغمبروں کی مثالیں بیان فرمائی. کیا پیغمبروں پر مصیبتیں نہیں آئی؟ آج انسان جو ہے جس طرح کی مصیبتوں میں گھیرا ہوتا ہے, ایمان ڈگمگانے لگتا ہے, بیمار ہو گیا, بیماریاں جو ہے انسان کو جو ہے لپیٹ لیتی ہیں, بچے بیمار ہو گئے, ایمان ڈگمگانے لگ گیا, شاید خدا ایسا ہو گیا, خدا ویسا ہو گیا. کس کے در پر انسان جا رہا ہے, کہاں کہاں جا کر سجدے کر رہا ہے, اپنے ماتھے کو دیکھ رہا ہے, کیا کیا نعوذ باللہ کیسے کیسے کام کر رہا ہے. اللہ کی ذات پر جو ایمان ہے وہ ڈگمگا ہے, کمزور ہو گیا انسان کا ایمان. اب وہ یہ سمجھنے لگتا ہے فلاں کے پاس جائیں گے تو شفا مل جائے گی, فلاں کے پاس جائیں گے تو بیماری دور ہو جائے گی, فلاں کے پاس جائیں گے تو یہ ختم ہو جائے گا. ایمان ڈگمگانے لگتا. کیا پیغمبروں پر یہ بیماریاں نہیں آئی, پیغمبروں پر یہ آزمائش نہیں آئی؟ حضرت ایوب علیہ السلام کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا, کیسی مشکل آئی, کیسی پریشانی آئی. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. حضرت ایوب علیہ السلام بیمار ہو چکے تھے, بیماری میں مبتلا ہو چکے تھے. علماء کہتے ہیں کہ ایسی بیماری میں مبتلا ہو چکے تھے, جسمانی بیماری میں مبتلا ہو چکے تھے, جس کی وجہ سے کیا ہوا,
ان کے گھر بار ان کے اہل و عیال ان سے دور ہو گئے، علاج و معالجے کے سلسلے میں جو کچھ مال و دولت پیسہ تھا سب کچھ ختم ہو گیا، سب کچھ ختم ہو گیا، اہل و عیال دور ہو گئے، بیوی بچے دور ہو گئے، بس ایک بیوی ان کی تھی جو ان کے ساتھ اور اس وقت میں اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے، اللہ کی ذات پر یقین رکھتے ہوئے اللہ سے دعا کرتے. کیا دعا کرتے؟ اللہ نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا، اے اللہ انی مسنی الضر، مجھے تکلیف ہو گئی، وانت ارحم الراحمین، اور تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا، تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا. بیماری ہوئی، شفا نہیں مل رہی ہے، کسی اور کے در پر نہیں گئے، کسی اور پر بھروسہ نہیں کیا، کسی اور کے در پر ماتھا نہیں ٹیکا، اللہ کی ذات پر یقین رکھتے ہوئے اللہ سے کہہ رہے کہ پروردگارا مجھے تکلیف ہو رہی. اللہ نے کیا کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فاستجبنا لہم، ہم نے ان کی دعا کو قبول کر لیا. جس تکلیف میں، جس بیماری میں وہ مبتلا تھے، ہم نے ان سے اس بیماری کو دور کر دیا، بیماری کو دور کر دیا. نہ صرف بیماری کو دور کیا بلکہ ان کے اہل و عیال بھی ان کو لوٹا دی، ان کے مال و دولت بھی ان کو پھر سے لوٹا دی، سب کچھ اللہ نے واپس ان کو کر دیا. اللہ کی ذات پر توکل کرنا. تو بیماری آئے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں، بیماری آئے تو ایمان ڈگمگانا نہیں چاہیے، بلکہ اللہ کی ذات پر ایمان اور یقین ہونا چاہیے. حضرت ابراہیم نے جس طرح سے کہا تھا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، میں جب بیمار ہوتا ہوں تو شفا وہی دیتا ہے. بیماری شفا اللہ کے ہاتھ میں، زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں، نفع نقصان اللہ کے ہاتھ میں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر توکل ہونا چاہیے، اللہ کی ذات پر بھروسہ ہونا چاہیے. اسی طرح سے ہم دیکھیں آج جس طرح کے مسائل سے لوگ گزرتے، اللہ پر جو ہے جو توکل ہونا چاہیے، جو ایمان ہونا چاہیے، وہ ڈگمگانے لگتا ہے. اچانک کوئی مصیبت آ گئی، اچانک کوئی پریشانی آ گئی، کیا ہوتا ہے؟ انسان کا ایمان ڈگمگانے لگتا ہے. فلاں کے پاس جا رہا ہے مدد مانگ رہا ہے، فلاں کے پاس جا رہا ہے مدد مانگ رہا ہے. اللہ کی ذات پر جو ایمان ہونا چاہیے وہ کمزور ہو چکا ہے. پیغمبروں کی زندگیوں میں ایسے حالات آئے، پیغمبروں کی زندگیوں میں ایسی آزمائشیں آئیں. حضرت یونس علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام، ہم تمام جانتے کیا واقعہ. کشتی میں جا رہے تھے اور معاملہ ایسا ہوا، سمندر میں ڈال دیا گیا، مچھلی نے نگل لیا، مچھلی اب نگل دیتی. حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں جا چکے، وہاں سے اللہ کی ذات پر توکل لے گئے. اللہ کی ذات پر ایمان اور یقین کیسا تھا دیکھیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. اللہ سے دعا کی کہ پروردگارا مجھ سے غلطی ہو گئی، میں ظالموں میں سے تھا، تیری ذات پاک ہے، تیرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی. مچھلی کو اللہ نے حکم دیا لے جا کر کنارے پر چھوڑ دے. اللہ اکبر، ایسا ایمان تھا ہوگا حضرت یونس کا. کس مقام سے اللہ سے دعا مانگے، کس مصیبت میں پھنس کر اللہ کو پکار رہے، کیسا توکل تھا اللہ کی ذات پر. اللہ کہ میرا رب وہ ہے جو اس مقام سے، اتنی گہرائیوں سے، اتنے اندھیروں سے بھی مجھے نکالنے والی ذات اللہ کی ذات. یہ توکل ہونا چاہیے، اللہ کی ذات پر یہ یقین، یہ بھروسہ ہونا چاہیے. اسی طرح سے دیکھیں پیغمبروں کی زندگیوں میں جو آزمائشیں آئیں، اس کے سلسلے میں اللہ نے یہ بھی بیان کرنا. حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام کو اولاد نہیں تھی، حضرت زکریا کو اولاد نہیں تھی، اور اولاد کے نہ ہونے پر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے انہوں نے دعائیں مانگی. آج اتنے ہیں جو بے اولاد ہوتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم، اللہ کی حکمت، اللہ کی مرضی، اللہ کی منشا. اللہ جب چاہتا ہے اولاد عطا فرماتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ملا کر دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے پانچ رکھ دیتا ہے. اللہ کی مرضی. اب ہم دیکھیں آج ہمارے اپنے معاشرے میں اولاد نہ ہوتی ہو، کس کس در پر جا کر لوگ ماتا دیکھتے، کہاں کہاں کس کس دربار میں جا کر جو اپنے آپ کو جھکا دیتے، اپنے ایمان کو جو ہے کمزور کر لیتے. ایمان ڈگمگا. اللہ کی ذات پر جو یقین بھروسہ ہونا چاہیے، جو توکل اللہ کی ذات پر ہونا
چاہیے. وہ توکل کمزور ہو چکا, وہ ایمان کمزور ہو چکا. کوئی کہتا ہے کہ فلاں کے پاس چلے جاؤ اولاد مل جائے, کوئی کہتا ہے فلاں کے دربار میں چلے جاؤ, کوئی کہتا ہے فلاں کے در پر چلا جاؤ, کوئی کہتا ہے فلاں سے یہ پڑھوا لو. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اولاد دینے والا. حضرت زکریا نے دعا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی, اور حضرت یحییٰ کی شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد عطا فرمائی. ایسے انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ دیکھو زندگی میں جس طرح کے بھی مسائل ہو, اللہ کی ذات پر ایمان کمزور نہیں ہونا چاہیے. اللہ کی ذات سے امید رکھو, اللہ کی ذات پر توکل کرو, اللہ تبارک و تعالیٰ مسائل کے حل کرنے والا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا معاملہ ہوا, کیسی مصیبت, کیسی آزمائش حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آئی. سارے قوم دشمن ہو چکی ہے, اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ایک بڑی آگ جلائی گئی, آگ میں ڈالا گیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے, سارے لوگ حیران ہیں, پریشان ہیں, آج ابراہیم کے ساتھ کیا ہوگا. اور حضرت ابراہیم ہے کہ جس کا ایمان اللہ کی ذات پر ہے, یقین اللہ کی ذات پر ہے, تو یہ سمجھ رہے کہ کچھ نہیں ہوگا. لوگ حیران پریشان, لیکن حضرت ابراہیم کو اطمینان ہے کہ کچھ نہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا, صحیح سلامت آگ سے نکل گئے. یہ سارا واقعہ ہم تمام جانتے, لیکن یہ کون سی چیز تھی جس نے حضرت ابراہیم کے لیے اس آگ کی تاثیر کو بدل دی؟ آگ کی تاثیر کو بدل دینے والی کون سی چیز؟ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں بیان فرماتے کہ جب حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا, حضرت ابراہیم کے ہونٹ ہل رہے تھے, حضرت ابراہیم کچھ پڑھ رہے تھے. کیا پڑھ رہے تھے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی زبان سے الفاظ کہہ رہے تھے, حسبی اللہ و نعم الوکیل, حسبی اللہ و نعم الوکیل, نعم المولا و نعم النصیر, اللہ میرے لیے کافی ہے. حسبی اللہ و نعم الوکیل, اور بہترین کارساز ہے نعم المولا و نعم النصیر, وہ بہترین کارساز ہے, بہترین مددگار ہے. اللہ سے کیسی امید تھی, کس موقع پر, کتنی ایسے مشکل وقت میں, نازک حالات میں حضرت ابراہیم کا ایمان کمزور نہیں ہوا. اللہ کی ذات پر توکل تھا کہ کچھ نہیں ہوگا, میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مجھے بچا کے والی. اللہ کی ذات پر ایسا توکل ہونا چاہیے, اللہ کی ذات پر ایسا بھروسہ ہونا چاہیے, تب اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے یقیناً مدد آ کر دے. اسی طرح سے دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام, حضرت موسیٰ علیہ السلام, حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون دشمن ہو چکا ہے, لشکر کو پیچھے لگا دیتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام راتوں رات بنی اسرائیل کو لے کر نکل جاتے, پیچھے فرعون کا لشکر آ رہا ہے, اور سامنے معاملہ کیا, وہ سامنے سمندر آ گیا. حضرت موسیٰ کے ساتھ جو لوگ تھے وہ کہنے لگے, موسیٰ کہاں لائے ہو, سامنے بھی موت ہے, پیچھے بھی موت ہے, سامنے بھی موت ہے, پیچھے بھی موت ہے, لوگوں کو بس موت نظر آ رہی ہے. حضرت موسیٰ کا ایمان کہتا ہے کہ نہیں, میرا رب راستہ نکالے گا, میرا رب راستہ نکالے گا. لوگوں تم دیکھ رہے ہو, تمہاری نگاہوں کے سامنے سمندر ہے, پیچھے فرعون کا لشکر ہے, لیکن میرا ایمان کہتا ہے, اللہ کی ذات پر میرا توکل کہتا ہے کہ اللہ راستہ نکالے گا. میرے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ راستہ ہموار کرے. پھر کیا ہوتا ہے, دنیا جانتی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمندر کو حکم دیا کہ سمندر حضرت موسیٰ کے لیے راستہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا, اے موسیٰ اپنے ہاتھ میں جو عصا ہے, جو لکڑی ہے, وہ سمندر میں ڈالو, وہ تمہارے لیے راستہ بن گیا. اب اندازہ لگائے وہ کیسا ایمان تھا. سننے میں یقیناً واقعات میں اچھے لگتے, بولنے میں سننے میں بڑے آسان معلوم ہوتے, لیکن اس مقام پر اپنے آپ کو رکھ کر دیکھے وہ کیسا ایمان تھا حضرت موسیٰ کا. لوگوں کو موت نظر آ رہی ہے, لوگوں کے ایمان ڈگمگا رہے ہیں, لوگوں کے ایمان کمزور پڑ رہے, اکیلے طرح موسیٰ یہ کہہ رہے کہ نہیں, میرا راستہ نکالے گا. سمندر سامنے رکھ کر حضرت موسیٰ کہہ رہے کہ میرا رب راستہ نکالے گا. وہ کیسا توکل تھا اللہ کی ذات, وہ کیسا یقین تھا اللہ کی ذات پر. اللہ اکبر. تو یہ یقین, یہ توکل اللہ کی ذات پر ہو تو پھر یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آتی ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدد فرمائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے, وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, جو اللہ پر توکل کرے گا اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے. جو اللہ پر توکل کرے گا اللہ اس کا مددگار ہو جائے, اللہ کی مدد شامل حال رہے گی. اسی طرح سے ہم دیکھیں, ایک آخری بات بتا کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم
اللہ کی ذات پر توکل کو جنت میں جانے کا ذریعہ بتا. نہ صرف جنت میں جانے کا ذریعہ بلکہ ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی مجلس بیٹھی ہوئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے سامنے یہ بات بیان فرمائی کہ میری امت 70,000 لوگ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں. 70,000 لوگ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں چلے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آپس میں بات چیت کرنے لگے کہ آخر وہ 70,000 کون ہوں؟ وہ 70,000 لوگ کون ہوں گے؟ کچھ صحابہ کہنے لگے شاید وہ لوگ ہوں گے جن کی جو ہے پیدائش جو ایمان پر جو پیدا ہوئے اور وفات بھی ان کی ایمان پر ہوئی، شاید ایسے لوگ ہوں. کچھ کہنے لگے کہ شاید پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک جماعت ایسی ہوئی. بہرحال صحابہ آپس میں ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگے اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کچھ سوال ان کا ہے. اللہ کے نبی پوچھتے کیا بات ہے؟ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جو بات بیان فرمائی 70,000 لوگ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے، وہ کون ہوں؟ وہ کون لوگ ہوں گے جو بغیر حساب کتاب 70,000 لوگ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بیان فرمایا هم الذین لا یسترقون ولا یتطیرون. وہ لوگ ہوں گے جو رقیہ کرنے والے نہ ہوں گے. وہ لوگ ہوں گے جو بدشگونی لینے والے نہ ہوں گے. لا یکتبون وہ لوگ ہوں گے جو داخلے کا علاج کرانے والے نہ ہوں گے. کیا مطلب ہے؟ 3 باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. وہ لوگ جو داخلے کا علاج کرانے والے نہ ہوں گے. داخلے کا آگ سے جلا کر داغ کر جو علاج کیا جائے، اللہ کے نبی فرماتے وہ علاج کرانے والے نہ. اور اسی طرح سے فرمایا هم الذین لا یسترقون جھاڑ پھونک کا عمل کرنے والے نہ ہوں گے. آج جس طرح سے ہم دیکھیں معاشرے میں کتنے لوگ ہیں ذرا بیمار پڑ جائے جھاڑ پھونک کے لیے چلے جائیں. ذرا سا گھر میں کچھ مسائل چل رہے جھاڑ پھونک کے لیے چلے جائیں. ذرا سی رزق میں تنگی ہو گئی جھاڑ پھونک کے لیے چلے جائیں. طرح طرح کے مسائل گھر پر آ رہے ہیں، ایک کے بعد ایک مسئلہ ہو رہا ہے، جھاڑ پھونک کے لیے چلے جائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هم الذین لا یسترقون جھاڑ پھونک کرنے والے نہ ہوں گے. ولا یکتبون اور اسی طرح سے داخلے کا علاج کرنے والے نہ ہوں گے. ولا یتطیرون بدشگونی لینے والے نہ ہوں گے. آج ہماری اپنی امت میں کتنے ایسے لوگ ہیں بدشگونی لینے والے. کیا مطلب ہے بدشگونی؟ کوئی جا رہے تھے راستے میں گزار گیا، اس کی وجہ سے کام نہیں. کوئی کام جو ہے انسان صبح کام کے لیے نکلتا ہے، شام ہونے تک کام نہیں ہوا، صبح کس کی شکل دیکھ کر نکلا کام نہیں ہوا. ایسی طرح سے ہم دیکھیں رشتے وغیرہ کا مسئلہ ہوا، کوئی کسی لڑکی کا جو رشتہ طے ہوا، کسی گھر میں جو کوئی حادثہ ہو گیا، لڑکی کا قدم اچھا نہیں تھا، لڑکی کا قدم اچھا نہیں تھا. یا اسی طرح سے جو ہے کوئی لڑکی پیدا ہوئی، خاندان میں رشتے داروں میں کسی کا جو ہے انتقال ہو گیا، وفات ہو گئی، اس کا جنم ایسا ہو منحوس ہے فلا نعوذ باللہ بدشگونی. کسی مہینے کو بدشگون مان لینا، ایک مہینے میں یہ کام نہیں کرنا، سفر کے مہینے میں سیرا نہیں. کس طرح کی باتیں آج ہماری امت میں ہو چکی ہے. سفر میں سیرا ایسی طرح سے جو کوئی ایسا بڑا کام نہیں کرنا چاہیے، کوئی بڑا کام شروع نہیں کرنا چاہیے. بدشگونی لینا، انسان سے بدشگونی لینا، کسی وقت کو منحوس قرار دینا کہ کسی وقت میں حادثہ ہو گیا، وہ منحوس رات میں ایسا ہو گیا، وہ منحوس تاریخ میں ایسا ہو گیا، وہ منحوس دن میں ایسا ہو گیا. نعوذ باللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے وہ لوگ جو نہ جھاڑ پھونک کرنے والے، نہ داخلے کا علاج کرنے والے، نہ بدشگونی لینے والے، وعلی ربہم یتوکلون اور اپنے رب پر بھروسہ کرنے والے، اپنے رب پر توکل کرنے والے، اپنے رب کے اللہ کی ذات پر ایمان اور یقین رکھنے والے وہ لوگ ہوں گے. 70,000 ایسے لوگ ہوں گے جو جنت میں بغیر حساب کتاب کے چلے جائیں. جنت میں بغیر حساب کتاب کے کون لوگ ہیں؟ اپنے رب پر توکل کرنے والے. زندگی میں آزمائشیں آئیں گی، زندگی میں تکلیفیں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی، نقصان ہوگا، بیماریاں آئیں گی، طرح طرح کے مسائل میں انسان گرا ہوا ہوگا، لیکن ایسے سارے مسائل میں اللہ کی ذات پر یقین رکھتے ہوئے، توکل کرتے ہوئے، یہ سارے معاملات اللہ کی جانب سے
گزارتا ہے تو اس بات کی امید ہے بغیر حساب کتاب کے انسان جنت میں اس کا داخلہ ہو جائے گا۔ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ان تمام کو اللہ اور اس کے رسول کے احکام و فرامین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہم تمام کو اللہ کی ذات پر توکل کرنے، بھروسہ اور اعتماد کرنے کے اللہ ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم تمام کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ رب العالمین ہم تمام کے مسائل کو حل فرمائے، آسان فرمائے۔ اللہ ہم تمام کے گھروں میں خیر و برکت عطا فرمائے، سکون و اطمینان عطا فرمائے۔ ہم میں ہمارے اہل و یار، رشتہ دار، دوست احباب میں جو بیمار ہیں پروردگار تو انہیں شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ جو بے روزگار ہیں ان کی روزیوں کا انتظام فرما۔ پروردگار ہم میں جو جس طرح کے مسائل میں گھرے ہوئے اللہ ہمارے مسائل کو آسان فرما۔ پروردگار جو بزرگ رشتہ دار دوست احباب ہمارے اس دنیا سے گزر چکے ان کی مغفرت فرما، ان کی خطاؤں اور لغزشوں سے درگزر فرما۔ پروردگار جب تک ہمیں اس دنیا میں زندگی ہے ایمان اور توفیق کی زندگی نصیب فرما، خاتمہ ہو تو خاتمہ میں خیر فرما، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔